اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَاجْعَلْ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہ سورہ قاف ہے اور رکوع اس کا دوسرا ہے اور آیت نمبر 16 سے اس کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ والا جو رکوع ہے اس میں یہ آیت نمبر 16 سے لے کر 35 تک ہے اور اس میں جو آیت نمبر 16 میں ہی بات کی جا رہی ہے، ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 16 ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم تو اس سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب یہاں ٹرانسلیشن میں دیکھیں تو کیا کہا گیا کہ ہم خوب جانتے ہیں جو کہ اس کا نفس یعنی کہ انسان کا نفس وسوسے ڈالتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ نفس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر قرآن پاک کے اندر دیکھیں تو یہ جو نفس ہے یعنی کہ انسانی جو نفس ہے اس کو 3 کیٹیگریز میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کون سا نفس ہوتا ہے؟ وہ نفس جو کہ ہر حال میں جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نیکی پر ہمیشہ قائم رہنے والا جو نفس ہے اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اس کی ہمیں جو دلیل ہے وہ سورہ فجر کی آیت نمبر 27 سے ملتی ہے۔ اسی طرح سے جو دوسری اس کی کیٹیگری ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس لوامہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نفس جو کہ انسان کو گناہ کے اوپر ملامت کرنے والا نفس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی سے گناہ ہو گیا پھر اس کو پچھتاوا ہوا اس گناہ کے اوپر تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ نفس لوامہ کی وجہ سے۔ اب اس کی ہمیں دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 2 سے۔ اسی طرح سے جو تیسری قسم ہے وہ کیا ہے؟ نفس امارہ۔ اب یہ جو نفس امارہ ہے یہ وہ نفس ہے جو کہ انسان کو گناہ پہ ابھارتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دلیل ہمیں سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 سے ملتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں جس طرح سے نفس کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا کہ نفس جو ہے وہ انسان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اگلی آیت میں کیا کہا گیا کہ ہم تو اس سے اس کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ نگران ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسان کی وہ شرک جو ہے، ٹھیک ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ قریب ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ اگر آیت کے اندر آپ اگر غور کریں گے تو عربک میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے؟ خلقنا الانسان۔ ابھی الحمدللہ ہم لوگ گرامر کر رہے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو نا ہے اسی طرح سے وہ نحنو اقربو، تو یہ جو نحنو یا نا یہ جو ضمائر ہیں یہ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کی ضمیر استعمال کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جمع کی ضمیر کیوں استعمال کی؟ کہ اس میں ایک روب ہے، ایک دبدبہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار یہ احساس دلایا ہے کہ ہم نے تجھے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ہی تیرے دل کے احساسات، تیرے جذبات اور تیری ہر چیز کو جانتے ہیں، تیرے خیالات سے واقف ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔
آگے دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تو جو کچھ بھی کرتا ہے ہمارے جو ملائکہ ہیں ٹھیک ہے وہ اسے لکھتے جا رہے ہیں، اور پھر کیا ہوگا کہ قیامت کے دن ہر چیز جو ہے وہ انسان کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ انسان کو اس بات کا جتنا احساس اور جتنا خیال رہے گا نا کہ میری ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس نوٹڈ ہے ٹھیک ہے، تو اتنا ہی انسان جو ہے وہ اپنے رب کا تابع رہے گا ٹھیک ہے، اس کا فرما بردار رہے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ خیال یا یہ جو عقیدہ ہے یہ جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی انسان جو ہے وہ اپنے رب کا نافرمان ہوگا ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے اتنا قریب ہونے کا جو ہے وہ بتایا، اور اپنا اور ایک انسان کا تعلق جو ہے وہ بتایا ہے ٹھیک ہے، کہ وہ اپنے علم، اپنے اختیار اور اپنے اقتدار کے حوالے سے وہ انسان کی شارک سے بالکل قریب ہے ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے جو ہے وہ ہر انسان کے قریب ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش معلیٰ پر جلوہ افروز ہے ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جس طرح سے ہم اس میں دیکھتے ہیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 میں، تو اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے آیت نمبر 17، جبکہ لیتے جاتے ہیں دو لینے والے جو دائیں طرف ہیں اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سیم وہی والی بات جو پچھلی آیت میں بھی بتائی گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ تو انسان کے قریب ہے ہی ہے، لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو، سارے معاملات کو، ساری حرکات سکنات کو نوٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے اوپر کرامن کاتبین جو ہے وہ بٹھائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے اللہ، یہاں پہ ہمیں اس چیز کا یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو ہے ہر وقت ٹھیک ہے، لیکن یہ سورہ انفطار کی آیت نمبر 10 سے 12 تک دیکھیں گے تو اس میں ہمیں ان سارے یہ فرشتوں کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے وہ انسان کے ہر فعل، اس کے ہر کام کو وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آگے ہے آیت نمبر 18، وہ کوئی لفظ بھی نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہوتا ہے، یعنی انسان جو بھی لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے فرشتہ اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ اگر غور کیا جائے تو یہ فرشتوں کی جو ریکارڈنگ ہے نا یہ عالم امر کی چیز ہے ٹھیک ہے، آپ کو الحمدللہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ عالم امر یہ سارا بتایا گیا تھا ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ریکارڈنگ والا جو سلسلہ ہے نا یہ سارا عالم امر کی باتیں ہیں ٹھیک ہے، اس میں اس کو ہم اپنے تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ یہ کس طرح سے سارا ہوتا ہوگا۔ صرف اگر ہم اس کو اگر اگزامپل کے تھرو اگر ہم سمجھیں تو سمپل سی اگر میں آپ کو اگزامپل دوں، ابھی دیکھیں جیسے ہمارا یہ لیکچر ہو رہا ہے تو ہماری ساتھ میں ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے۔ اب جو میں بول رہی ہوں وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اچانک بیچ میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مائک انمیوٹ کر لیتا ہے تو ہمیں پھر وہ بھی چیز کہنی پڑتی ہے ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی آپ ریکارڈنگ سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر لیکچر تو ظاہر ہے وہ نظر آتا ہی ہے، لیکن اس کے اندر آپ کو بہت ساری ارد گرد کی بھی جو ہے وہ آوازیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں کہ ابھی یہ ہوا، ابھی کسی نے مائک انمیوٹ کیا تو اس کو کہا گیا، تو بہت ساری جو ایک ایکچوئل جو چیز ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن ان یوزول بہت ساری چیزیں آپ کو اس کے اندر نظر آتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جب یہ ایک دنیاوی جو ایک ریکارڈنگ ہے اس کے اندر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے وہ مخفی نہیں رہتی ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کا معیار تو پھر ہم لوگ خود یہ فیل کر سکتے ہیں نا کہ وہ کس معیار کی ریکارڈنگ ہوگی کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ بھئی اس کی قرآن پاک کے اندر ہم نے بہت ساری جگہوں پہ پڑھا کہ اس کے اندر جب نامہ اعمال کو انسان دیکھے گا تو وہ سر پہ ہاتھ مارے گا کہ یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے تو کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نہیں بخشا۔ تو یہاں سے ہم ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو یہ سارا سسٹم ہے وہ کتنا ایک اس کا معیار کیا ہوگا۔ آیت نمبر 19 ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں اور بالآخر موت کی بے ہوشی کا وقت عام پہنچا ہے حق کے ساتھ، یہی وہ چیز تھی نا جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک انسان کی جو ایک سائیکالوجی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اسے یہ چیز معلوم ہے کہ موت برحق ہے
ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز جاننے کے باوجود اسے یہ معلوم ہے کہ اسے موت آنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، کوئی ڈیتھ دیکھتے ہیں، تو آل آف اے سڈن ہمارے مائنڈ میں ایک چیز آتی ہے کہ کل کو ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب یہاں پہ میں موجود ہوں گی، اسی طرح سے جنازہ ہو رہا ہوگا، قبر میں جائیں گے، قبر میں رات پہلی ہم جانتے ہیں کہ کیسی ہوگی، تو کبھی ہم اپنی آنکھوں سے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ چیز فیل ہوتی ہے کہ ایک وقت ہم پہ بھی آئے گا، لیکن جیسے ہی ہم اس سارے سینیریو سے باہر نکلتے ہیں ہمیں وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں، ہمیں اپنا مرنا بھول جاتا ہے، قبر بھول جاتی ہے، ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی چیز کو یہاں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ موت آنی ہے، موت کا وقت مقرر ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے بھاگتا ہے۔ آیت 20 اور سور میں پھونکا جائے گا، یہ ہے وعدے کا دن۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جیسے اوپر والی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اس میں ایک انڈیویجول کی موت کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس آیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک کولیکٹیو موت کی بات ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے ہم یہ بات جانتے ہیں نا کہ جس دن سور میں پھونکا جائے گا، ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ ان کا جو نکارہ ہے اس کو منہ میں لے کے وہ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار میں ہیں کہ کس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے اور وہ اس میں پھونک ماریں۔ ہم نے بہت ساری احادیث میں یہ چیز دیکھی ہے نا۔ تو یہاں پہ وہ ایک بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو اس وقت کیا ہوگا، ہر ایک کی مطلب اجتماعی موت ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اوپر انفرادی موت کی بات ہوئی تھی، ہم لوگ اکثر دنیا میں یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں نا کہ اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے، بہت کوئی جیسے کربناک قسم کی کوئی موت ہوئی ہے، تو یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے نا کہ ان کے اوپر تو قیامت صغریٰ گزر گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انڈیویجول کی موت ہوتی ہے، یہ ایک اس طرح سے کہہ لیں کہ تھوڑا مطلب قیامت صغریٰ والا وہ منظر ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں ڈیتھ ہوتی ہے، انہیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیسے جو ہے وہ ہم سروائیو کریں گے یا سارا کچھ ہوگا، لیکن یہ جو اجتماعی موت ہوگی یہ قیامت کبریٰ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو مطلب اس میں جتنے بھی اس وقت دنیا کے اوپر موجود ہوں گے ان سب کو موت آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 21، اور ہر جان آئے گی اس حالت میں کہ اس کے ساتھ ہوگا ایک دھکیلنے والا اور ایک گواہ۔ اب یہاں پہ اگر دیکھیں گے تو اس میں بھی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جب جیسے پہلے کرامن کاتبین کی بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو یہی وہ فرشتے ہوں گے کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جو ہے وہ انسان کو پیش کریں گے۔ ایک کے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا ہوا ہوگا اور دوسرا اس کو عدالت کی طرف، جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ دھکیل دھکیل کے لے کے جا رہا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک قیامت والا، ایک آخرت والا جو منظر ہے نا وہ ہمیں اچھا۔ یہاں پہ نا ایک چیز اور بھی نوٹ کر لیں کہ یہاں سے آنورڈز اب جتنی بھی مطلب 20th پارے کے بعد جو لاسٹ والے 10 پاراز آتے ہیں نا، اس میں ہمیں زیادہ تر نا آخرت کا ذکر، قیامت کا ذکر، یہ والی ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو یہاں پہ وہ یہ ایک سارا جو ہے وہ منظر وہ بیان کیا جا رہا ہے جس آیت میں کہا گیا کہ ایک دھکیلنے والا ہوگا اور ایک گواہ ہوگا۔ تو یہ جو ہمارے دو فرشتے ہیں نا، یہ ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اگر آیت نمبر 22 میں دیکھیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ فرمائے گا انسان تو اس دن سے غفلت میں رہا تھا نا، تو آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے اور آج تیری نگاہ کتنی تیز ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ نگاہ تیز ہو گئی ہے، تو نگاہ تیز ہونے سے کیا مراد ہے کہ دنیا میں انسان کی آنکھ جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے آگے ایک پردہ حائل ہے، ٹھیک ہے، جس میں نہ وہ قبر کا جو ہے وہ کیا منظر ہوگا نہ اس کو دیکھ سکتا ہے، اور اس کے بعد حشر کا کیا انجام ہے اس کو بھی جو ہے وہ یہ بھی ساری چیزیں انسان کی آنکھ سے پوشیدہ ہے نا۔ اسی طرح سے غیب کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ملائکہ ہو گئے، فرشتے، اللہ تعالیٰ، یہ عالم برزخ، یہ بہت ساری چیزیں جو ہے آج انسان کی آنکھ سے وہ پوشیدہ ہے نا۔ لیکن آخرت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آخرت میں انسان کی آنکھ کے اوپر جو پردہ ہے نا یہ اٹھا دیا جائے گا، اور پھر اس دن انسان کو نا ہر چیز جو ہے وہ کلیئرلی اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ سکے گا۔ آج جیسے فرشتے اس کو نظر نہیں آتے، ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے نا، لیکن
آخرت میں جو ہے یہ سارے پردے جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے، ہر چیز جو ہے وہ آشکار ہو جائے گی، کھلی آنکھوں سے جو ہے وہ انسان ان ساری چیزوں کو وہ ان کا مشاہدہ کرے گا، ان کو دیکھے گا۔ آیت نمبر 23 ہے، اس کا ساتھی کہے گا یہ جو میری تحویل میں تھا حاضر ہے۔ اب یہاں یہ جو آیت ہے اس کے جو ہے وہ بہت سے مفسرین ہیں جنہوں نے اس میں یہ جو ساتھی کا لفظ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ کچھ کا یہ بیان ہے کہ یہ جو ساتھی کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ جو فرشتہ انسان کے ساتھ ہے نا گواہی دینے والا، یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم یہ پچھلی آیات میں پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ساتھی والی جو بات ہو رہی ہے یہ ان فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سے جب وہ ان کو لے کے آئے گا، اب گواہی دینے والا فرشتہ یہاں پہ کہا گیا ہے، تو وہ کہے گا کہ اس شخص کا نامہ اعمال میرے پاس تیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فرشتہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ گواہی دے گا۔ اسی طرح سے کچھ مفسرین ہیں جو کہ یہ جو ساتھی کا لفظ استعمال کیا گیا اس سے مراد شیطان کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ دنیا میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ جس طرح سے فرشتے ہوتے ہیں اسی طرح سے شیطان یا یہ بھی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس شیطان کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ وہ آخرت میں جب اس کو لے کے آئے گا تو وہ کیا کہے گا کہ یہ جس کو میں نے دنیا میں اپنے قابو میں کیا ہوا تھا اور اس کو میں نے جہنم کے لیے تیار کر دیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جا کے کہے گا کہ یہ اب آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر پیچھے والی ساری آیات کا اگر ہم کانٹیکس دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو ساتھی والی بات کی گئی ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ فرشتہ جن مفسرین نے مراد لیا نا، تو وہ زیادہ جو ہے وہ اپروپریٹ لگتی ہے کہ یہی جو فرشتہ ہوگا ظاہر ہے جس کی تعویل میں ایک انسان کو دیا ہوا ہے، تو وہی فرشتہ جو ہے وہ اس کو ہانک کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ پیش کرے گا اور وہاں پہ وہ اس کے خلاف جو بھی ہے وہ گواہی وغیرہ دے گا۔ آگے ہے آیت نمبر 24۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو آیت نمبر 24 سے لے کر 26 تک جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں کچھ کیٹیگریز جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں، کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آخرت میں جو ہے وہ عذاب کا باعث ہوتی ہیں۔ تو تینوں آیات کو اگر دیکھیں گے ساتھ تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھونک دو جہنم میں ہر ناشکر سرکش کو، جو خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والا ہے، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی بنا لیا تھا تو جھونک دو ان کو بڑے سخت عذاب میں۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو 3 آیات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں 6 جو گناہ ہیں یا 6 جرائم ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عربک میں دیکھیں سب سے پہلے جو ہے کیا کہا گیا، الکیا فی جہنما، یعنی کہ ان سب کو جہنم کی طرف جھونک دو۔ اب آگے کیا کہا، کل کفارن، یعنی کہ جس نے کفر کیا۔ یہاں پہ اگر کفار کو ہم دیکھیں تو ہم نے بہت دفعہ یہ چیز پڑھی ہے کہ یہ کفر سے مراد کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ انسان جو کہ انکار کرنے والا ہے۔ اب یہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرے، اللہ تعالیٰ کی اب یہ جو نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے، دین کی نعمت ہے، دین کی سمجھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جو دین کی بنیاد ہے وہ توحید پر قائم ہے، اور جو شخص بھی صحیح معنوں میں اگر توحید کو تسلیم اگر وہ کرتا ہے تو پھر تو بہت اچھی بات، لیکن اگر وہ نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے کیا یہاں پہ وعید ہے کہ وہ پرلے درجے کا ناشکرا ہے، اور ایسے انسان کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی، جہنم، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگلا جو ورڈ ہے یہ پہلی کیٹیگری ہوگی کفار، یعنی کہ جو کہ انکار کرنے والے ہیں، عنید اس کے لیے دوسری جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے، عنید۔ تو عنید کا کیا مطلب ہے، نافرمان۔ اب یہ بھی جو ہے یہ دونوں ایک ہی مطلب اس کو ایسے سمجھ لیں کہ دونوں ایک دوسرے کے مترادف ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو نافرمان ہے یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے احکامات، ٹھیک ہے، ان کا جو انکار کرنے والا شخص ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کے لیے جہنم ہے۔
I-25 میں تیسری کا وہ گناہ جو ہے وہ بتایا گیا، وہ کیا ہے؟ منائل للخیر، یعنی کہ جو خیر سے روکنے والا ہے۔ اب خیر سے مراد ہم نے بہت دفعہ الحمدللہ یہ پڑھا کہ خیر سے مراد مال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر جو غریبوں کے حقوق رکھے ہوئے ہیں، تو جو بھی مالدار غریبوں کا حق اگر وہ دبا لیتا ہے، وہ مال کو روک لیتا ہے، یا وہ زکوٰۃ جیسے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ نہیں ادا کرتا، تو ایسے انسان کے لیے بھی جہنم ہے۔ اگلی کیٹیگری کیا ہے؟ معتدن۔ معتدن کا کیا مطلب ہے؟ ظلم کرنے والا، یعنی کہ حق کو چھپانے والا، حد سے بڑھ جانے والا، ایسے شخص کے لیے بھی جہنم ہے۔ اسی طرح سے اب یہاں پہ جیسے یہاں پہ بتایا گیا نا کہ وہ حد سے بڑھ جاتا ہے۔ اب حد کیا ہے؟ مطلب جو اللہ تعالیٰ نے رولز اینڈ ریگولیشنز بتا دیے، جو حدود بتا دی ہیں، وہ ان حدود کی پرواہ نہیں کرتا، ہمیشہ جو ہے وہ ان کو کراس کر لیتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے بھی جہنم ہے۔ یہاں پہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو شرک ہے یا پھر جو عام زیادتی جو کی جاتی ہے نارمل روٹین میں، اس کو بھی جو ہے وہ ظلم کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آگے یہ اگلا جو ورڈ ہے وہ ہے مریب۔ مریب سے کیا مراد ہے؟ شک کرنے والا، بدگمانی کرنے والا، تہمت لگانے والا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے یہ جتنی بھی کیٹیگریز ہیں نا، یہ ساری مریب میں آتی ہیں۔ اب یہ جس طرح سے کہا گیا کہ شک، مریب کا مطلب کیا ہے؟ شک کرنے والا۔ تو دین کے معاملات میں اسپیشلی شک کرنے والا جو انسان ہوتا ہے نا، کہ دین کی اگر کوئی بات آ گئی، کوئی احادیث سے ریلیٹڈ کوئی بات آ گئی، اس کے اوپر شک کیا، تو ایسے انسان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اس طرح سے اگلا کیا ہے؟ آیت نمبر 26 میں جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی دوسرے کو شریک کر دینا، ایسے انسان کو جو ہے وہ اس کے لیے بھی ہم نے یہ چیز تو ہم نے پڑھی ہے نا کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو وہ معاف نہیں کرتا۔ تو اسی لیے یہاں پہ لاسٹ میں کیا کہا گیا کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی بنا لیے، تو یہ جتنی بھی کیٹیگریز یہاں پہ بتائی گئی ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جھونک دو ان سب کو ایک بڑے سخت عذاب میں۔ آیت نمبر 27 ہے، اس کا ساتھی شیطان کہے گا پروردگار میں نے تو اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ یہ تو خود ہی بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جس طرح سے پیچھے ہم نے بات کی ساتھی کے بارے میں، تو انسان کے ساتھ جو اس کا ایک شریک ہے، اب جیسے اس کا ساتھی شیطان، ٹھیک ہے، وہ کیا کہے گا؟ یہ چیز تو ہم جانتے ہیں نا کہ جس طرح سے کوئی بھی اگر کوئی برائی والا کام ہوتا ہے، کوئی گناہ والا کام ہوتا ہے، تو وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ الحمدللہ ہم نے بہت ساری احادیث میں یہ چیز پڑھی ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ شیطان بھی ایک انسان سے جو ہے وہ اعلان برات کرے گا، جب انسان کو جو ہے وہ جہنم میں جھونکا جا رہا ہوگا، اور پھر انسان جو ہے وہ شیطان سے یہ مطالبہ کرے گا کہ تم نے ہمیں جو ہے وہ بہکایا تھا، تو آگے سے وہ کیا جواب دے گا کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ کے گھسیٹ کے تو نہیں لاتا تھا نا، میں تو صرف تمہیں ایک بات ایک تمہارے دل میں ڈالتا تھا اور تم اس کے اوپر عمل کرتے چلے جاتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ سیم اسی طرح کی چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب آخرت میں شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جب وہ اس بندے کے ساتھ ہوگا، تو وہ کیا ہوگا کہ وہ بالکل ٹوٹلی وہ جو ہے وہ ڈینائی کر دے گا کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تم خود ہی جو تھے وہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح سے اگلی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب میرے سامنے جھگڑا مت کرو، جبکہ میں پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا تھا، اور میرے حضور میں یہ بات تبدیل نہیں کی جا سکتی، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں جیسے ہی یہ جہنم کا جو ہے وہ جہنمیوں کو جہنم کی وعید سنائی جائے گی، ان کا جہنم میں داخلے کا جب حکم ہو جائے گا، تو خوف کے مارے جو ہے نا وہ یہ جو ساتھی ہیں نا، یہ آپس میں پکار اٹھیں گے کہ ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا تھا۔ تو جب یہ ان دونوں کی آپس میں بحث چل رہی ہوگی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کس طرح سے فرمائے گا کہ میرے سامنے اس طرح سے بحث نہ کرو،
ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ جو ہے وہ جہنم کی وعید اللہ تعالیٰ نے کی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی جو ہے یہ ساری چیز تمہیں بتا دی تھی، قرآن پاک کے اندر ہر چیز موجود ہے، تو اب جو ہے یہاں پہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اسی کے جواب میں اب یہ بات کی جا رہی ہے نا کہ میں نے پہلے ہی جو ہے وہ تمہاری طرف وعید بھیج دی تھی. اب یہ جو چیز ہے یہ ہم نے سورہ احقاف میں پڑھی تھی، ٹھیک ہے، کہ جب جنات کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی تلاوت سن کر ان کے قریب وہ آ گئے تھے، اور پھر وہ ان پر ایمان بھی لے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اپنی قوم کو بھی خبردار کرنے کے لیے نکلے تھے. تو یہ چیز بہت ایک اٹل ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ انسان کے لیے بھی ہے ایز ویل ایز یہ جنات کے لیے بھی ہے. تو آخرت میں جو ہے وہ کوئی بھی یہ ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتا کہ مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ بات بتا دی ہے کہ یہ جس طرح سے ہر حق جو ہے نا وہ پہنچ چکا ہے. اب آخرت میں آ کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ بلیم کرنے سے کہ یہ شیطان کی وجہ سے ہو، یا انسان یہ کہے کہ یہ میں شیطان نے مجھے گمراہ کیا، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ بیان کر دی ہے. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آیت نمبر 29 میں کہ کہ میرے حضور جو ہے وہ بات تبدیل نہیں کی جا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے ہیں، جتنے بھی قاعدے قانون بتائے ہیں، وہ اگر ان کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا، اگر وہ پھر بھی سرکشی اتنی وعیدیں سننے کے باوجود بھی اگر کوئی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو قاعدہ میں جو رول اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ نافرمانوں کے لیے جو ہے وہ جہنم ہے، تو وہ رول چینج نہیں ہوگا. اور پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. یعنی کہ جو کوئی اگر اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے بچا لیتا ہے، جو اپنے آپ کو سیو کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے. لیکن جو پھر جانتے بوجھتے ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ منہ پھیر لے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں وہ تو پھر ظاہر ہے سارے سچ ثابت ہوں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شیطان ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ میں نے جو تمہارے ساتھ وعدے کیے تھے یا جو کچھ بھی کیا تھا وہ تو سارے جھوٹ تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے تھے وہ سارے سچ تھے. تو تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتے، اس کے اوپر بھروسہ کرتے. تو آخرت میں یہ جو چیز ہے نا یہ ہمیں نظر آتی ہے. سیم اگر اس کو ہم دیکھیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں بھی اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ جو جب جہنم میں جا رہے ہوں گے تو وہ اپنے یہ جو ہے نا وہ ان کو ایک ریگریٹ ہوگا کہ کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ چیز ہم نے پڑھی تھی نا. اور اسی طرح سورہ فرقان میں بھی ہے. تو یہ چیز اب یہ جو ساتھی ہے، اب یہ شیطان تو انسان کو بہکاتا ہے، لیکن بہت سارے انسان نما شیطان بھی تو ہوتے ہیں نا کہ جو انسان کو وہ بہکاتے ہیں، اچھے والے انسان کو ایک الٹی راہ پہ لگا کے اس کو جو ہے وہ جہنم والی ایک جو ساری چیزیں ہیں ان کے اوپر وہ مائل کر دیتے ہیں. تو بہت سارے یہ شیطان جو ہے یہ انسانوں کے اندر بھی جو ہے وہ ایسے شیطان سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. تو آخرت میں جو ہے وہ انسان ان ساری چیزوں سے وہ اس کو ایک پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو اسی لیے یہ چیز ہم لوگ پڑھتے ہیں نا کہ جب ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نظر آتی ہے، جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، جب ہمیں باتوں کا احساس ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے غور و فکر کا. اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں کہ کائنات کے اوپر غور و فکر کریں، ایون کہ انسان کو اپنی تخلیق کے اوپر بھی جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے ارد گرد کے اوپر بھی غور و فکر کرنا چاہیے. تو یہ جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے تھرو جو ہے وہ ایک انسان کو سمجھاتا ہے، تو اس میں انسان کی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے. آیت نمبر 30 ہے، جس دن ہم پوچھیں گے جہنم سے کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی کہ کیا ابھی کچھ اور بھی ہیں. اب یہ دیکھیں کتنی ایک سخت قسم کی ایک آیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ انسان اور جنات سے اللہ تعالیٰ بھر دیں گے. اب یہ جتنے بھی جو ہے یہ جن کے لیے جہنم کا جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ جب وہ اس میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے. تو
جہنم جو ہے وہ آگے سے کیا کہے گی کہ نہیں، حل میں مزید، یعنی کہ اور بھی اگر کچھ ہیں تو وہ بھیجیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ چیز ایک بڑی مطلب ہمارے لیے ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک سوچنے کا ایک مقام ہے کہ ہمیں یہاں پہ یہ چیز سوچنی چاہیے کہ اتنا جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات بتا دی اور جہنم جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ لوگ اس کے اندر وہ آئیں، وہ بھر جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں ایک انسان کے اندر نا ایک سوچ پیدا کرتی ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کس طرح سے سمجھایا ہے، اور ہم لوگ کس ڈگر کے اوپر جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو یہ جب یہ جو ساری یہ جو بات چل رہی ہے جہنم کے بارے میں، تو جہنم جو ہے وہ اس کا پیٹ نہیں بھرنے والا. جیسا سے دنیا میں کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کے اندر جو اس کی خواہشیں ہوتی ہیں نا وہ اس کا پیٹ نہیں بھرنے دیتی ہیں. تو سیم اسی طرح سے آخرت میں جہنم کا پیٹ بھی جو ہے وہ نہیں بھرنے والا. ایون کہ اتنے زیادہ مطلب اتنی ہی تعداد میں جو ہے وہ اس میں انسان اور جنات چلے جائیں گے، لیکن پھر بھی اس میں گنجائش ہوگی. تو یہ ایک حدیث کے تھرو جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے. ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3272، کہ جب سارے لوگ ختم ہو جائیں گے تو اس میں جہنم میں پھر بھی گنجائش ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا قدم مبارک اس کے اندر رکھیں گے اور وہ پھر سکڑ جائے گی، اور پھر وہ کہے گی کہ کتن، یعنی کہ اب بس ہوگی، اب جو ہے وہ میرے اندر گنجائش نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ایک اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک ہمیں سوچنے کے لیے جو ہے اس کے اندر نظر آتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر سارے جو ہے وہ چلے جائیں. آیت نمبر 31 ہے. اب یہاں پہ دیکھیں پچھلی آیات میں جتنی بھی آیات تھی اس میں ہم نے جہنم اور جہنمیوں اور شیطان اور یہ والی ساری باتیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں نا. لیکن اب اس سے آگے دیکھیں گے آپ آیت نمبر 31 سے 35، تو اس میں جو ہے وہ سیم وہی والا قرآن پاک کا اسلوب جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا کہ جس میں جو ہے وہ جنت کا ذکر نظر آئے گا. پہلے جہنم کا ذکر دیکھا، ابھی جو ہے وہ جنت کا جو ہے وہ ذکر وہ آ رہا ہے. آیت نمبر 31 ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اور جنت قریب لائی جائے گی اہل تقویٰ کے لیے کچھ بھی دور نہیں ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جس کا وعدہ تم لوگوں سے کیا جاتا تھا، اور ہر اس شخص کے لیے جو کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور حفاظت کرنے والا ہو. آیت 33 ہے، جو ڈرتا رہا رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود اور لے کر آیا رجوع کرنے والا دل. 34 ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ، اب یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. آیت 35 ہے، اور ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی بہت کچھ ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جس طرح سے جو ہے نا وہ جنت کی اب بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. جب جہنمی جہنم میں جھونکے جا رہے ہوں گے نا، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنتیوں کو جنت کی جو ہے وہ خوشخبری دیں گے، جنت کو قریب کر دیں گے. جنت کو جب لوگ اپنے قریب دیکھیں گے، جنت کی خوشبو محسوس کریں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، ان کے چہروں کے اوپر اسمائل جو ہے وہ واضح ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اب اس میں کیا کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے تھے، ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں کے لیے یہ جنت جو ہے وہ تیار کی گئی ہے. یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں تو جس طرح سے اس میں کہا گیا نا کہ جو ڈرتا رہا رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود، اب یہ اس میں یہاں پہ اگر غور کریں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، غیب کی بات کی، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ اللہ نہیں یوز کیا، ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رحمان کا ورڈ یوز کیا. اب رحمان کیوں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیوں اس طرح سے یوز کیا گیا، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جنت کے اوپر ایک غیب ہے نا، ہم ایمان کے ہمارے جو درجات ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہے نا کہ غیب کے اوپر بھی ہم نے ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ
جنت ایسے شخص کے لیے ہے جو کہ بن دیکھے اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ ایمان لاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، خلوص دل سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے ارشاد ہوگا کہ سلامتی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جنت میں جو چاہیں گے وہی پائیں گے۔ اور اسی طرح سے آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس میں جو ہے وہ جنت تو ہے لیکن اس کے ساتھ مزید بھی جو ہے وہ اس میں موجود ہے۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے آیت نمبر 32 میں، تو یہاں پہ کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ لِكُلِّ أَوَّابٍ حفیظ۔ اواب جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی رجوع سے کیا مراد ہے؟ آپ کے اوپر کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ صحت مند ہیں یا آپ بیمار ہیں، کیسے بھی حالات ہیں، ہر حال میں جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے حفیظ کا جو لفظ استعمال کیا گیا، حفیظ کا کیا مطلب ہے؟ حفاظت کرنے والا۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان جو کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی جو لمیٹیشنز ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، چاہے وہ پردے کے اندر یعنی کہ لوگوں کے سامنے ہے تب بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور لوگوں سے وہ پوشیدہ ہے تب بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پہ موجود ہے نا۔ تو وہ انسان جو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی لمیٹیشنز کی وہ حفاظت کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت رکھی ہے۔ اب رحمان کا جو صفت یہاں پہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کا ورڈ استعمال کیا، تو رحمان اس لیے یوز کیا گیا کہ سب کو یہ بات معلوم ہے۔ یہاں پہ دیکھیں آیت نمبر 33 میں ہم نے دیکھا تھا کہ غیب کے ساتھ جو ہے وہ قلب منیب کا بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا دل جو کہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہے، یہاں پہ یہ جنتی لوگوں کی صفات جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں کہ پہلی صفت کیا ہے؟ وہ اواب ہے، پھر وہ حفیظ ہے، اب جو ہے وہ اس کے لیے تیسری صفت کیا بتائی گئی کہ وہ قلب منیب جو ہے وہ ہے۔ اور قلب منیب کا میننگز کیا ہیں؟ کہ جو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے رب کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہونے والا ہوتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 35 ہے، اور ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی بہت کچھ ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ جو قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پہ جو جنت کی جو ہمیں انٹروڈکشن ملتا ہے نا، تو اس میں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ جو جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کے 3 درجات ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انسان کی جو ایک بنیادی جو ایک اس کا تقاضا ہے نا، اس کی تسکین کا جو سامان ہے وہ جنت میں پہلے سے موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی جنتی اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے یا اپنی خواہش سے وہ جو بھی چیز وہ مانگے گا، جو بھی طلب کرے گا، وہ اس کو دیا جائے گا۔ ان 2 اقسام کے علاوہ یہ جو تیسری قسم کی بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اگر اس کے اوپر اگر غور کیا جائے تو وہ انسانی جو تصورات ہیں وہ اس سے بالکل بالا تر ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم یہ چیز ہم نے سورہ سجدہ کے اندر دیکھی تھی نا، آیت نمبر 17 میں، کہ پس کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اہل جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں قرآن پاک کے اندر ملتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، پوشیدہ ہیں، وہ انسان کو نہیں معلوم۔ یہی چیز جو ہے وہ ہمیں سنن ترمذی حدیث نمبر 3197 سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ ہی کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا گمان گزرا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو کہ پس کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ اہل جنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے۔ تو یہ جو چیزیں، یہ اس حدیث سے بھی ہمیں یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو ہے جو جتنی باتیں ہمیں بتا دی وہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ مزید بھی بہت ساری
ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی پوشیدہ ہیں، وہ بھی جنتیوں کے لیے جو ہے وہ تیار کر رکھی ہیں۔ یہاں پہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ لاسٹ رکوع ہے ہمارا آیت نمبر 36 سے لے کر 45 تک ہے۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا جو کہ قوت میں ان سے بڑھ کر تھیں، انہوں نے ملکوں کے ملک فتح کیے، پھر کیا وہ کوئی جائے فرار پا سکے؟ یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ ورڈ استعمال کیا گیا فنقبو فی البلاد، یعنی کہ فنقبو سے کیا مراد ہے؟ نقب لگانا۔ نقب کس کو کہتے ہیں؟ دیوار میں سوراخ کرنے کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ ہم نے بہت ساری قوموں کے بارے میں یہ پڑھا کہ وہ لوگ کتنی بھاگ دوڑ کرتے تھے، وہ ملکوں کے ملک انہوں نے فتح کیے، وہ اتنے زوراور تھے کہ اپنے جو دستے بازو کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے علاقے فتح کیے، بہت سارے علاقوں پہ انہوں نے اپنا قبضہ کیا، لیکن پھر کیا ہوا کہ جب آخر میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی تو پھر انہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملی۔ آیت 37 ہے، یقیناً اس میں یاد دہانی ہے اس کے لیے جس کا دل ہو یا جو توجہ سے سنے حاضر ہو کر۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا کہا گیا، یہ بہت امپورٹنٹ، مطلب اس سورہ کا یہ جو آیت ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو یاد دہانی کی بات کی گئی، تو اس میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے کہ ایک یاد دہانی یا تو ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو کہ دل رکھتے ہیں، جو کہ پوری توجہ سے بات کو سنتے ہیں۔ اب یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ جو دل رکھنے کی بات ہوئی، یہ دراصل وہ لوگ ہیں جن کی روح زندہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم کا جو ہے وہ ورڈ استعمال کیا کہ ان لوگوں کے پاس قلب سلیم ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ بات کا اثر ہو جاتا ہے۔ اب اسی کو اگر اگزامپل کے تھرو دیکھیں تو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کو بہت دور سے آگ جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ سیم اسی طرح سے جو شخص جس کا جو دل ہوتا ہے وہ سلیم الفطرت ہوتا ہے، تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ جب بھی اس کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اس کو سیم اسی طرح سے وہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں، اس کے دل کے اوپر اثر کرتی ہیں، تو جس کے بارے میں یہاں پہ یہ بات کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو کہ توجہ سے سنیں۔ تو یہاں پہ ایک بہت ہی اہم ایک مومنین کی جو کیٹیگری ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ جن کے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے سرشار ہوتے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بات بھی جو ہے وہ بہت جلدی اثر کرتی ہے۔ آیت نمبر 38 ہے، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے مابین ہے پیدا کیا ہے 6 دنوں میں، اور ہم پر کوئی تھکان طاری نہیں ہوئی۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اس سے پہلے بہت ساری جگہوں پہ ہم نے یہ بات پڑھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل بات جو ہے وہ کیا بتائی گئی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم پر کوئی تھکان طاری نہیں ہوئی، یعنی کہ جو زمین اور آسمان کو بنایا 6 دنوں میں بنایا، تو ایسا نہیں ہے کہ 6 دنوں میں بنایا تو معاذ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تھک گئے تھے۔ سیم اگر یہ جو بات ہے نا یہ تورات میں، ٹھیک ہے، تورات میں اس طرح سے جو ہے وہ درج کی تھی ان یہودیوں نے کہ 6 دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے میں لگائے، اور 7ویں دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آرام کیا اور اپنی تھکن کو اتارا۔ تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ 6 دنوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی جو ہے وہ تھکان طاری نہیں ہوئی کہ جس کو اتارنے کے لیے 7ویں دن جو ہے وہ آرام کیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ یہ یہودیوں کے اندر تو یہ چیز مطلب اسی وقت سے یہ چیز ساری چلتی آ رہی تھی کہ 6 دن وہ آرام کر کے ہفتے کا جو دن ہوتا تھا وہ ان کے لیے وہ مقدس ہوتا تھا، اس دن ان کا اور کوئی کام انہوں نے باقی دنیاوی کام نہیں کرنے ہوتے تھے۔ سیم یہی چیز جو ہے وہ آج تک چلتی آ رہی ہے کہ ہفتے میں سے 6 دن جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے اور 7ویں دن جو ہوتا ہے وہ ریسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہاں پہ یہ جو تورات میں جو ایک چیز تورات کے بارے میں بھی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب یہ جو نیبوکیڈ نظر تھا اس نے جب حملہ کیا تھا تو بہت سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ ظاہرہ اب اس میں یہ تورات بھی جو تھی یہ بھی وہ اس کا جو اصل اس کی جو تھی کاپی وہ ہوگی ختم ہو گئی، اور پھر بعد میں یہ جو تورات کو مرتب کیا گیا یہ تو جو لوگوں کے مطلب جو ان کے ذہنوں میں جو ساری چیزیں موجود تھی اس سب کو جو ہے وہ انہوں نے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اور اس کو انہوں نے وہ ترتیب دے دیا۔
تو یہ جو چیز تورات کے اندر جو ایک درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زمین کو 6 دنوں میں بنایا اور 7ویں دن اس نے آرام کر کے اپنی تھکن دور کی ہے، تو اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اس کے بنانے میں کوئی تھکان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر طاری نہیں ہوئی تھی۔ آیت 39 ہے، آپ صبر کیجئے اس پر جو لوگ کہہ رہے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور غروب ہونے سے قبل۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے، سیم وہی والی بات کہ یہ جو لوگ کفار جو بھی باتیں کر رہے ہیں، جس طرح کی بھی جو ہے وہ ان کے آگے سے یا ان کے عقائد ہیں یا جو یہ آپ کو جواب دیتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ صبر کیجئے۔ اور صبر کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے۔ تسبیح کے لیے ٹائم بھی بتا دیا کہ سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور غروب ہونے سے قبل۔ الحمدللہ یہ آیات بھی ہم نے بہت اچھے سے بہت ڈیٹیل سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ یہ جو طلوع ہونے کا وقت اور غروب ہونے کا جو وقت دیا گیا ہے، اس میں ہماری جو 5 نمازیں ہیں پورے دن کی وہ ساری آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اگلی آیت کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح کیجئے۔ اب یہ رات کے حصوں میں تسبیح مینز یہاں پہ اب ہمیں تہجد کی جو نماز ہے اس کا جو ذکر ہے وہ ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے۔ اور اسی اگر آیت کے اگلے حصے میں اگر دیکھیں تو سجدوں کے بعد بھی اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے نماز ادا کر دی تو ہمارا فرض پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نماز کے بعد بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نماز کے بعد کے بہت سارے اذکار جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، اور جس طرح سے ہمارے صبح شام کے جو اذکار ہیں وہ بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ ساری چیزیں جیسے نماز کے بعد جو وہ تسبیح فاطمہ ہے وہ بہت ساری احادیث سے جو ہے وہ اس کے ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں۔ تو یہ ساری چیز یہاں پہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے 24/7 اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے، سجود کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ آیت 41 ہے، اور کان لگائے رکھو جس دن پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ اس دن کے منتظر رہو کہ جب سور پھونکا جائے گا، اور ہر شخص کو اس کی آواز بہت قریب سے آتی ہوئی محسوس ہوگی۔ یہاں پہ ہم یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو سور کی آواز ہوگی وہ اتنی زوردار ہوگی، اتنی خوفناک ہوگی کہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جیسے ہی یہ آواز آئے گی ہر جاندار کی موت واقع ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس دن وہ سنیں گے ایک چنگھاڑ حق کے ساتھ، اور وہ ہوگا نکلنے کا دن، یعنی کہ جیسے ہی پہلا جو سور پھونکا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اس آواز سے وہ سارے لوگ جتنے بھی جاندار ہوں گے ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ سے سور پھونکا جائے گا تو وہ نکلنے کا دن ہوگا، یعنی کہ انسان جو ہے وہ اپنی قبروں سے جو بھی جہاں پہ بھی جس بھی حالت میں وہ جہاں پہ بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ حاضر ہو جائے گا۔ آیت نمبر 43 ہے، یقیناً ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت وارد کرتے ہیں اور ہماری ہی طرف سب کو پلٹ کر آنا ہے۔ یعنی کہ اگر یہاں پہ ہم دیکھیں تو دوبارہ سے سیم وہی والا کلیہ استعمال کیا گیا ہے کہ انا نحنو، یعنی کہ جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک جو شان ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو ایک جلال ہے اس کا اظہار جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور آیت نمبر 44 ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ تیزی سے نکل پڑیں گے، اور یہ سب کا جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ جس طرح سے مشرکین کہتے تھے نا کہ انسان جب مر کے چورا چورا ہو جائے گا تو وہ کیسے جو ہے وہ دوبارہ وہ اکٹھا ہوگا، کس طرح سے وہ دوبارہ شکل میں آئے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت آسان ہے، اور ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح کی تسلی بھی دی جا رہی ہے
کہ یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم ان ساری باتوں سے آگاہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیا استعمال کیا دوبارہ سے کہ ہم آگاہ ہیں ان ساری باتوں سے. ان کی باتیں، ان کی حرکتیں اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور آپ جو ہیں وہ کسی سے بھی اپنی بات جو ہے وہ زبردستی نہیں منوا سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا نا. ہم نے بارہا یہ بات پڑھی ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام ہے کہ آپ نے جو ہے وہ صرف اور صرف ان کو دعوت دینی ہے، ان کے سامنے قرآن کا جو ذکر ہے وہ کرنا، اللہ کا جو ذکر ہے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس قرآن کے ذریعے. اسی آیت کے اندر کیا کہا کہ آپ صرف تذکیر کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کی کہ جس کو جو کہ میری وعید سے ڈرتا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایسا شخص جس کی اگر روح زندہ ہے، اس کے اوپر اس کا دل جو ہے وہ قلب سلیم ہے، اس کو اگر دعوت دیں گے تو وہ آپ کی دعوت کو جو ہے وہ سنے گا. اس کو ظاہر ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ میں نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، میں نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی ان ساری باتوں سے ڈرتا ہے، ان کو یاد رکھتا ہے، اس کے اوپر تو یہ اثر کرے گا. ٹھیک ہے، جس کے اوپر اثر نہیں کرے گا تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انجام بتا دیا ہے. لیکن یہاں پہ اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ جو یہ ورڈ استعمال کیا گیا نا کہ آپ نے جو دعوت کا کام کرنا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے سے کرنا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ آج ہم سب کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم بھی اگر کسی کو اگر کوئی دعوت دیتے ہیں تو وہ قرآن کی دعوت ہونی چاہیے. موسٹ جو امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہمارے لیے قرآن ہونا چاہیے، قرآن کی دعوت ہونی چاہیے. اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کا جو تزکیہ ہے وہ قرآن کے ذریعے سے کریں، سیم آج ہمارے لیے بھی یہی ایک چیز ہے کہ آج ہم بھی اگر دعوت کا یا تبلیغ کا یا واعظ و نصیحت کا اگر کوئی بھی جو ایک کام ہے اگر وہ ہم شروع کرتے ہیں تو ہمارے فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ قرآن ہونا چاہیے. ہمیں قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دینی چاہیے. الحمدللہ یہاں پہ ہماری جو سورہ قوف ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. نیکسٹ جو ہے وہ سورہ زاریات ہے. سورہ زاریات کو سٹارٹ کرتے ہیں. یہ جو سورہ ہے یہ قیامت کے متعلق ہے، اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے اگر سورہ زاریات کو دیکھیں تو سورہ زاریات کے اندر بھی جو ہے وہ ہم اس کا دیکھیں گے سٹارٹنگ جو ہو رہی ہے وہ سیم قسموں کے انداز سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے سورہ صافات کی تھی، اس کی جو اس کا بھی جو سٹارٹنگ تھی نا وہ سیم اسی طرح سے قسموں کے ذریعے سے ہوئی تھی. اب سورہ صافات میں بہت سارے علماء ہیں کہ جن کا یہ اتفاق تھا کہ وہ جو قسموں کی بات ہوئی ہے وہ فرشتوں کے بارے میں جو تھی وہ قسمیں تھیں. اور سورہ زاریات کے بارے میں بھی بہت سے مفسرین اس بات میں متفق ہیں کہ اس میں جو قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں اس میں ہواؤں کا ذکر ہے. اسی طرح سے ہم اس سورہ میں دیکھیں گے کہ سیم وہی قیامت کے متعلق ہمیں جو ہے وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. اور ایک رکوع ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس میں دوبارہ سے جو ہے وہ جس طرح سے ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، پھر حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بات، پھر فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ ہمیں نظر آئے گا، پھر قوم عاد، قوم سمود، ان ساری جو ہے وہ شارٹ جو ہم اس میں دیکھیں گے سارا ہمیں وہ نظر آئے گا، ان سارے انبیاء کا قصہ. ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو لاسٹ رکوع ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں نا اللہ تعالیٰ نے کولیکٹیولی انسانوں اور جنوں دونوں کو جو ہے وہ مخاطب کر کے کہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا اس میں فرماتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے ہیں، بلکہ روزی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے جو کہ بڑی قوت والا ہے، زبردست ہے. اور وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قیامت کے دن کا انکار کریں گے وہ ظالم ہوگے، اور ظالموں کے لیے کیا ہے، ہلاکت جو ہے وہ اس کی وعید اللہ تعالیٰ نے سنائی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں ہم اس سورہ کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. سب سے پہلے اس کا فرسٹ رکوع دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر 1 سے لے کر 23 تک ہے. آیت نمبر 1 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو کہ بکھیرنے والی ہیں جیسے کہ بکھیرا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہواؤں کی بات ہوئی تو ہم یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ہوائیں بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ بکھیر کے لے جاتی ہیں۔ عموماً ہمارے مشاہدے میں تو یہ بات آتی ہے کہ ہوائیں جو ہیں وہ زیادہ تر شاپر ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جاتی ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے تو یہ جو ہوائیں ہوتی ہیں یہ بہت سارے پھول اور پھولوں کے بیج، بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ وہ پہنچاتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے درختوں کے جو بیج ہوتے ہیں وہ بہت دور دراز علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہوائیں ہیں یہ بہت سارے پودوں کے پھلنے پھولنے اور جنگلات کے بڑھانے میں بھی یہ ہمیں مدد دیتی ہیں۔ آیت نمبر 2 ہے، پھر بوجھ اٹھا کر لانے والی ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہوائیں کیسے بوجھ اٹھا کے لاتی ہیں؟ تو یہ چیز ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ہوائیں ہوتی ہیں یہ کتنے اربوں ٹن پانی جو ہے وہ سمندر سے اٹھا کر بادلوں کی شکل میں جو ہے وہ ہزاروں میل دور لے جاتی ہیں اور پھر مختلف علاقوں میں ان بادلوں کی وجہ سے بارش برساتی ہیں۔ آیت 3 ہے، پھر نرمی سے چلنے والی ہیں، یعنی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت ساری ہوائیں ہوتی ہیں، بڑی مسحور کن ہوتی ہیں، بہت ریفریشنگ ہوتی ہیں۔ اور اگلی آیت ہے آیت نمبر 4، پھر اللہ کے امر کو تقسیم کرنے والی ہیں۔ اب یہ جو اللہ کے امر کو تقسیم کرنے کی بات ہے اس سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہم نے اوپر والی آیت میں پڑھا نا کہ وہ بہت سا بوجھ اٹھا کر لاتی ہیں، تو یہ جو ہوائیں ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ امر کی تقسیم، امر مینز اللہ تعالیٰ کے حکم کو تقسیم کرنے والی۔ تو یہ جس طرح سے وہ بادلوں کو اٹھا کے سمندر کے پانی کو جو ہے وہ بادلوں میں کنورٹ کر کے پھر اس کو وہ ہوا کی وجہ سے وہ بادل جو ہے وہ اڑتے پھرتے ہیں، اور پھر جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ وہاں پہ ان بادلوں کو ڈراپ کر دیتی ہیں، اور پھر ان بادلوں سے کتنی بارش ہونی ہے، کس جگہ پہ ہونی ہے، کس قدر ہونی ہے، یہ ساری چیز جو کچھ بھی ہے نا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نارمل روٹین میں یہ چیز آتی ہے نا کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ بہت شدید بارش ہوتی ہے، اور بہت سارے ایسی جگہ بھی ہیں جو کہ بارش کے ایک بوند کو وہ ترس رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری جتنے بھی امور ہیں ان سب کا ذکر کر کے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ہواؤں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے کی ایک دعوت دی ہے کہ وہ اس کے اوپر غور کرے، اور پھر جب وہ انسان جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے اوپر غور کرے گا تو وہ ضرور اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ جو کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ لیکن یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے لیے نہیں بنایا۔ یہ ہم نے اس سے پہلے بھی یہ حدیث آپ کے ساتھ شیئر ہوئی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے لیکن تمہیں جو ہے وہ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اگر یہاں پہ ہم غور کریں تو اس میں بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آج اگر ہم اپنی لائف کو دیکھیں تو ہماری لائف نا یہ صرف یہ دنیا ہی دنیا ہے۔ تو اگر غور و فکر کریں گے سیم وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ جتنی بھی اگزامپلس دیں، جیسے اس سے پہلے فرشتوں کی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی، اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسمیں جو ہے وہ کھا کے انسان کو سمجھایا ہے کہ وہ اس کے اوپر غور و فکر کرے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہے سوائے انسان کے۔ آیت نمبر 5 ہے، جو وعدہ تمہیں دیا جا رہا ہے وہ یقیناً سچ ہے اور سزا اور جزا ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ یعنی یہ جو کائنات ہے اور اس کا یہ جو نظام ہے یہ سارا جو ہے وہ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ کس طرح سے موت کے بعد زندگی ہوگی، کس طرح سے پہلا سور پھر دوسرا سور، یہ جتنی بھی خبریں قرآن پاک کے اندر ہمیں دی جا رہی ہیں یہ ساری کی ساری سچی ہیں۔ یہ جتنی عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قیامت ضرور قائم ہوگی، اور پھر کیا
ہوگا کہ اس دن تمام انسانوں کو جو ہے وہ دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا بدلہ جو ہے وہ انہیں دیا جائے گا۔ آیت 7 ہے، اور قسم ہے جالی دار آسمان کی۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم بیان القرآن میں دیکھتے ہیں، اس میں ڈاکٹر اسرار احمد نے کیا استعمال کیا ورڈ کہ یہ جو جالی دار آسمان ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ رات کے وقت جو آسمان تاروں سے بھرپور ہوتا ہے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ ایک جالی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو کچھ دوسرے جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کی تفسیر کس طرح سے کی ہے کہ یہ جو اس میں استعمال کیا گیا نا ورڈ یہ ذات الحبک، تو حبک کا جو ورڈ ہے یہ خباک سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خباک جو ہے وہ خبک کی جمع ہے، اور خبک کا کیا مطلب ہے؟ راستے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان میں راستے بنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ بات بھی یہ قرآن پاک کے اندر یہ پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں دروازے بنائے ہوئے ہیں، راستے بنائے ہوئے ہیں، ان راستوں کے اوپر جو ہے وہ ملائکہ آسمان کے اوپر آتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس چیز کے آسمان کی جو ہے وہ ایک قسم اٹھا کے بات کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 8 ہے، یقیناً تم لوگ ایک جھگڑے کی بات میں پڑ گئے ہو۔ یعنی اب یہ جھگڑا کیا ہے؟ اختلاف کس بات کا ہے؟ آخرت کا۔ یہ چیز ہم نے دیکھی ہے نا کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ آخرت کے بارے میں یا ان کا اختلاف تھا، وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے کہ قیامت ہوگی، انسانوں کو دوبارہ سے اکٹھا کیا جائے گا۔ تو یہ ایک اختلاف جو تھا، یہ اس چیز کو یہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ ایک اختلاف جو ہے وہ ایک جھگڑے کی بات میں پڑ گئے ہیں۔ آیت نمبر 9 ہے، اس سے وہی پھیرا جاتا ہے جو پھیر دیا جاتا ہے۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ وہی کے اس پیغام کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، وہ سزا اور جزا کے متعلق بہت ساری باتیں بناتے رہتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ جو سزا اور جزا کا والا یہ جو معاملہ ہے یہ حقیقت ہے۔ اس کو تسلیم کرنے سے وہی شخص جو ہے وہ باز آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہی جو ہے وہ اس کو گمراہ کر دیا یا اس کو خیر اور سعادت کے راستوں سے پھیر دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان ساری چیزوں سے وہی پھرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہی پھیر دیا ہے۔ آیتن ہے، ہلاک ہو جائیں گے یہ اٹکلیں دوڑانے والے جو اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی انسان کی بات کی جا رہی ہے نا کہ یہ جو ہے یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اپنے انہیں کس لیے پیدا کیا گیا، یہ اس مقصد کو بھول گئے ہیں، اور پھر جو انہیں انجام بتایا جا رہا ہے انہیں اس کی کوئی فکر جو ہے وہ نہیں ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایون اتنا غفلت میں یہ پڑے ہوئے ہیں کہ انسان کو وہ عہد بھی یاد نہیں ہے جو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا۔ اب وہ کون سا عہد تھا؟ عہد اللہ، الحمدللہ اس کے بارے میں بھی ہم بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ جو ہیں یہ اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ کب آئے گا وہ سزا اور جزا کا دن۔ یعنی سیم وہی مشرکین والا ایک جو کوسچن جو وہ کہتے ہوتے تھے کہ بھئی یہ دن کب آئے گا جس کے بارے میں آپ جو ہیں وہ ہمیں اس طرح سے ڈرا رہے ہیں، اتنی عذاب کی وعید سنا رہے ہیں، تو وہ دن کب آئے گا؟ آیت 13 ہے، جس دن یہ لوگ آگ پر سینکے جائیں گے۔ یعنی یہاں پہ دیکھیں یہ جیسا سے مشرکین جو تھے ایک بڑا ہی بچگانہ سا ان کا ایک انداز ہوتا تھا، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ والا انداز جو ہے وہ یہاں پہ اپنایا ہے۔ آیت 14 ہے، اس دن ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اپنی شرارت کا، یہ ہے وہ عذاب جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ چیلنج کیا کرتے تھے کہ بھئی جس عذاب کی آپ وعید سنا رہے ہیں وہ کب آئے گا، تو یہاں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم لوگ اس وقت مطالبہ کرتے ہوتے تھے نا عذاب کا، تو یہ ہے وہ عذاب جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔ آیت 15 ہے، یقیناً اہل تقویٰ باغات اور چشموں کے اندر ہوں گے اور شکریہ کے ساتھ لے رہے ہوں گے جو کچھ بھی ان کا رب انہیں دے گا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو سیم پہلے وہ جہنم کا ذکر، بدکار لوگوں کا ذکر، اب اس کے بعد جو ہے وہ اہل تقویٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کے لیے ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، چشموں والے باغات میں ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے انہیں جو بھی چیز دی جائے گی نا وہ اس کو شکریہ کے ساتھ جو ہے وہ اس چیز کو وہ قبول کریں گے۔ آیت 17 ہے،
رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا ہے جس میں وہ سوتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ ان کی ایک صفت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ رات میں وہ بہت کم جو ٹائم کے لیے وہ سوتے ہیں، ان کا بیشتر جو ان کی راتوں کا حصہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور، وہ اللہ تعالیٰ کی حاضری میں وہ گزرتا ہے۔ سورہ فرقان میں ہم نے جو ہے وہ دیکھا آیت نمبر 64 میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہوئے۔ آیت 18 اور سحری کے اوقات میں وہ استغفار کرتے ہیں اور ان کے اموال میں سائل اور محتاج کے حق ہوا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا کہا گیا ہے کہ جو لوگ بھی اہل ایمان ہیں، جو کہ ہدایت یافتہ ہے، محسنین ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے جو مال ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ جو مانگنے والے ہیں، جو محتاج ہیں، غریب فقراء وغیرہ ہیں، ان سب کا حصہ ہوتا ہے ان کے مال میں، اور وہ ہمیشہ اس مال کو ان کے جو بھی ریلیونٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ان تک وہ پہنچاتے ہیں۔ آئی 20 وہ زمین میں ہر طرف نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ الحمدللہ بہت ساری ایسی آیات ہم نے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا، آسمان کا ذکر کیا، جیسے آج کے اس میں یہ سورہ میں ہے تو آسمان کا ذکر کیا گیا۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایون انسان کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کس طرح سے ایک بچے کی تخلیق ہوتی ہے، وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ بتائیں۔ تو یہ کتنی ہی نشانیاں ہیں جو کہ ہمارے ارد گرد ہیں، اگر جو ہیں وہ ہم غور کریں تو بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور وہ تمہاری اپنی جانوں میں بھی نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب یہاں پہ سیم وہی والی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ ایک انسان کا جو ایک اس کا جسم ہے نا، اگر وہ غور کرے کہ وہ کس طرح سے دیکھتا ہے، وہ کس طرح سے چلتا ہے، اس کے ہاتھ کس طرح سے کام کرتے ہیں، کس طرح سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کے کنٹرول میں دیا ہوا ہے، تو اگر ان ساری چیزوں کے اوپر اگر وہ غور و فکر کرے گا نا تو اسے اللہ تعالیٰ کے جو ایک صفات ہے نا اس کا وہ یقین آئے گا۔ آئی 22 ہے اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا جو رزق ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے، اور تمہارے لیے یہ جو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہونا ہے۔ آیت 23 ہے تو آسمانوں اور زمینوں کی رب کی قسم، آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم، یقیناً یہ حق ہے بالکل ایسے جیسے اس وقت تم بات چیت کر رہے ہو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے کہا آسمان اور زمین کی کہ قیامت کا آنا، آخرت کا آنا سیم اسی طرح سے حق ہے کہ جس طرح سے تم لوگ ابھی آپس میں بات چیت کر رہے ہو، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، سیم اسی طرح سے آخرت میں بھی جو ہے یہی سارا کچھ ہوگا، سارے اسی طرح سے حاضر ہوں گے، بات چیت کر رہے ہوں گے اسی طرح سے سب کچھ، اور کیا ہوگا کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ دوسرا رکوع بھی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگلا جو ہمارا رکوع ہے وہ ہے آیت نمبر 24 سے لے کر 46 تک۔ اب یہ وہی رکوع ہے کہ جس کے اندر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سارے انبیاء کا جو ذکر ہے وہ ہم اس رکوع میں پڑھیں گے، اور بہت شارٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو دوبارہ سے یہاں پہ ریوائز کروایا ہے۔ آیت 24 ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ اور جب وہ ان کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا، اور اس نے بھی جواب میں سلام کہا، اور دل ہی دل میں کہا کہ یہ تو کوئی اجنبی لوگ ہیں۔ یہ ہم نے چیز یہ ساری پڑھی تھی نا کہ جب فرشتے انسانی شکلوں میں مہمان بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے تھے، اور پھر کس طرح سے انہوں نے وہ ان کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا وہ لے کے آ گئے تھے، سورہ ہود میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ اور مطلب عرب میں اس وقت یہ رواج ہوتا تھا کہ جب بھی کسی کے گھر کوئی مہمان آتا تھا تو وہ فوراً سے اپنا ایک جانور کوئی ذبح کرتے تھے اور اس کو بھون کے وہ پورے کا پورا مہمان کو جو تھا وہ پیش کر دیتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمان بن کر آئے تو انہوں نے کیا کیا، ان کو اجنبی سمجھا اور ان کے لیے ایک بچڑا جو تھا وہ اس کو بھون کے لے آئے تھے۔ آیت 27 ہے، پھر اسے ان کی طرف بڑھایا اور کہا کہ آپ لوگ کھاتے نہیں، تو اس نے ان کی طرف سے دل میں اندیشہ محسوس کیا۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بچڑا پیش کیا تو ظاہر وہ فرشتے تھے تو انہوں نے اس کو نہیں کھایا، تو یہ چیز جو تھی اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ شک پیدا کیا کہ کہیں یہ میرے دشمن نہ ہو اور مجھے نقصان پہنچانے نہ آئے ہوئے ہوں۔
اسی لیے جو ہے یہ کھانا نہیں کھا رہے. تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ آپ ڈریں نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ ان کو ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دی. اب یہاں پہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب فرشتے لوط یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کی جو تھی وہ ان کی پیدائش کی بشارت انہوں نے سنائی تھی. I-29 ہے، اور اس پر اس کی بیوی سامنے آئی بڑبڑاتی ہوئی، اور اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور کہنے لگی کہ بانجھ بڑھیا بچہ جانے گی. یعنی کہ جب یہ ساری باتیں حضرت سارہ نے سنی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ مطلب اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی ظاہر ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اب اس عمر میں کیسے جو ہے وہ کسی بچے کو جو ہے وہ جنم دوں گی. تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ آیت 30 ہے، انہوں نے کہا ایسا ہی فرمایا ہے آپ کے رب نے. یعنی فرشتوں نے کیا کہا کہ یہ جو بھی بات ہم نے آپ کو بتائی ہے وہ ہم نے آپ کو خود سے نہیں بتائی ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا بھی. آیت 31 ہے، ابراہیم نے پوچھا کہ اے الچیو، پھر آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جس وقت وہ آئے تھے یہاں پہ جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ لوگ پھر کس مقصد سے آئے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف آئے ہیں. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا جو نیو پارا ہے، پارا 27 وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کی جو باقی کی جو آیات ہیں اس میں ہمیں بقیہ جو پورا ایک معاملہ ہے اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا بھی سارا وہ ہمیں نظر آئے گا کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر بارش برسائیں کنکریوں کی جو نشان زدہ ہیں آپ کے رب کے پاس حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے. اب اس بات کا کیا ذکر ہے کہ نشان زدہ ہیں، یعنی کہ جو وہ کنکریوں کی بارش برسانے کے لیے آئے تھے نا، تو جو کنکریاں ان کو دی گئی تھی ہر کنکری کے اوپر ہر ایک شخص کا جو تھا وہ جس کے لیے وہ اسپیسیفائی کی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اوپر اس کا نام تھا. تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ یہ جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم ان کے اوپر بارش برسائیں. آگے ہے آیت 35، پھر ہم نے نکال لیا جو بھی اس بستی میں تھے اہل ایمان، تو نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے کسی کو مسلمانوں میں سے. یعنی کہ پوری بستی میں صرف اور صرف حضرت لوط علیہ السلام کا جو ایک گھر تھا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں تھے. ایون لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بھی ان دوسرے جو ہلاک ہونے والے تھے ان کے ساتھ شامل تھی. آیت 37 ہے، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈرتے ہوں دردناک عذاب سے. یعنی یہ جو قوم لوط کی بستیاں جن کو تباہ و برباد کیا گیا تھا، تو یہ جو بستیاں تھیں یہ سمندر کے کنارے پر آباد تھیں، ٹھیک ہے. اور جس وقت یہ جب ان کو اوپر نیچے پلٹا گیا تھا اور جب یہ دوبارہ یہ سمندر میں یہ غرق ہو گئی تھیں، اور پھر جب یہ دوبارہ اب آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کھنڈرات تھے یہ سارے آج دریافت ہو چکے ہیں. تو یہ وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن پاک میں ارشاد فرما دی تھی کہ یہ جو نشانی کے طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے جو ہے وہ عبرت کا نشان بنا دیا. آیت 38 ہے، اور موسیٰ کے معاملے میں بھی نشانی ہے جب ہم نے اسے بھیجا فرعون کی طرف کھلی سند لے کر تو اس نے منہ موڑ لیا اپنی شان و شوکت کے گھمنڈ میں. کس نے منہ موڑ لیا؟ فرعون نے. اور کہا کہ یہ ساحر ہے یا پھر مجنون ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، سیم اسی طرح سے مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور مجنون کا جو ہے وہ خطاب دے چکے تھے. یہاں پہ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب جتنے بھی انبیاء تھے ان کی جو قوموں نے ان کو جھٹلایا تو تقریباً سب کے جو الزامات تھے یا جو کچھ بھی انہوں نے اپنے انبیاء کو کہا، سیم ہر ایک نبی کی قوم نے ان کو اسی طرح سے جو تھا وہ وہی سارے القابات سے جو ہے وہ نوازا تھا. اب جس طرح سے فرعون نے کہا تھا سیم اسی طرح اب یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ان ناموں سے پکار رہے تھے. آیت 40 ہے، سو ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو اور انہیں پھینک دیا سمندر میں اور وہ ملامت زدہ تھا.
آیت 41 ہے، اور قوم عاد بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایک ایسی ہوا چھوڑ دی تھی جو کہ ہر خیر سے خالی تھی۔ اب یہاں پہ یہ جو ریح الحکیم کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس سے کیا مراد ہے؟ ایک ایسی ہوا جو کہ ہر خیر سے خالی تھی۔ اور آیت نمبر 42 ہے کہ وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیتی تھی۔ مطلب یہ جو ہم نے قوم جو عاد تھی اس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہوا کے ذریعے جو تھا وہ ان کو برباد کر دیا تھا، ان کی بستیاں جو تھی الٹ پلٹ ہو گئی تھیں۔ اسی طرح سے اب اگلی آیت میں جو ہے وہ قوم سمود کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، کہ اسی طرح سمود کے معاملے میں بھی نشانی ہے کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ ایک خاص وقت تک کے لیے تم فائدہ اٹھا لو دنیا کی نعمتوں سے، تو انہوں نے سرکشی کی اور اپنے رب کے حکم سے، تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک چنگاڑ نے انہیں آ پکڑا۔ تو قوم سمود کے بارے میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی قوموں کا ذکر کیا اس میں ایک ورڈ استعمال کیا کہ ان سب میں نشانی ہے۔ اب جیسے فرعون کا ذکر ہوا تو اس میں بھی نشانی، آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون کو جو ہے وہ نشان عبرت بنا کر آخر تک جو تا قیامت جو ہے وہ اس کو اس طرح سیو کر دیا کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ سیم اسی طرح سے یہ جو ہم نے پڑھا یہ جو قوم لوط کی جو بستیاں تھیں وہ بھی جو ہیں وہ ابھی بھی اسی طرح سے موجود ہیں، لوگ ان سے عبرت حاصل کرنے ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوم جو نوح تھی ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ سیم اسی طرح کی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ بھی سارا کچھ جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور جس طرح سے آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ کوئی بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ صفائے ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بڑی اور طاقتور قوموں کے ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیے۔ آیت نمبر 45 ہے تو نہ ان میں کھڑے ہونے کی سکت رہی اور نہ ہی وہ اس قابل رہے کہ بدلہ لیتے۔ اب یہ قوم سمود کی بات کی جا رہی ہے۔ قوم سمود کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کے وہ گھر بناتے تھے، اتنے طاقتور تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو وہ اس قابل بھی نہیں رہے تھے کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے، وہ مقابلہ کرتے۔ تو یہاں ایک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک غور و فکر کرنے والا جو ایک چیز ہے وہ بتائی ہے کہ اگر وہ لوگ اگر نہیں مقابلہ کر سکے تو پھر یہ مشرکین مکہ کیا چیز ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مقابلہ کریں گے۔ آیت 46 ہے، اور قوم نوح کو بھی اس سے پہلے ہم نے پکڑا، یقیناً وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ اور یہاں پہ ہمارا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ان سارے جو واقعات ہیں اس میں ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین اس مخاطبت جو ہے وہ اہل مشرکین جو ہے وہ اہل مکہ ان کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور ان کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ کتنی ہی قومیں تھیں ان کی طرف رسول بھیجے گئے، انہوں نے ان رسولوں کی نافرمانی کی تو پھر بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں پہ ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ لاسٹ رکوع ہے ہمارا آیت نمبر 47 سے 60۔ اس میں اگر آیت نمبر 47 کو دیکھیں گے تو اس میں ہمیں آسمان کی تخلیق کے بارے میں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تخلیق کیا۔ اس میں دیکھتے ہیں ٹرانسلیشن کیا ہے، اور آسمان کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے اور ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں۔ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کیا ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا آسمان کے لیے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ یہ جو لموسعون کا جو ورڈ استعمال کیا گیا، اگر لغت کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو اس کے معنی کیا ہیں کہ وسعت دینا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اکثر جو مفسرین ہیں ان کا خیال اور بہت سارے آج کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کا یہ مشاہدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کو وسعت دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فضا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے اور سیارے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ایون سائنسدانوں کا یہ بھی مشاہدہ ہے کہ مختلف سیاروں اور ستاروں کے درمیان دن بدن جو فاصلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور آسمان اور اس کی جو فضا ہے اس کی جو کیفیت ہے وہ صحیح معنوں میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جس طرح سے آسمانوں کی بات کی گئی تو اس کے بارے میں جتنی بھی ڈیٹیل ہیں وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اگر ایک عام انسان کی اگر بات کی جائے تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دن بدن انسانوں میں بھی اتنا اضافہ کر رہا ہے، اور انسانوں کے ساتھ جتنے بھی زمین کے اندر وسائل ہیں اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو آج سے پہلے، مطلب آج سے اگر ہم 150 سال پہلے کی اگر بات کریں تو جتنی آج سائنس کی ترقی ہے یا جتنی چیزیں ہمارے یہ جو مواصلات کے جو انتظام ہے، یہ ساری چیزیں تو یہ آج سے 100 سال پہلے نہیں تھیں، ان لوگوں کو ان ساری چیزوں کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ اور سیم اگر اسی چیز کو ہم دیکھیں تو آج سے ہو سکتا ہے کہ 100 سالوں کے بعد، 50 سالوں کے بعد اتنی سائنس پتہ نہیں کہاں تک ترقی کر لے، کیا کیا چیزیں جو ہے وہ انوینٹ ہو جائیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایک کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو وسعت دے رہا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کا جو ہے وہ تخلیق کی بات کی ہے، تو اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقامات پہ آسمان کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، جیسے سورہ حامیم سجدہ کی اگر بات کی جائے، یعنی سورہ فصلت، تو اس کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس وقت وہ دھواں تھا، تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ چاہو یا نہ چاہو ہر حال میں وجود میں آ جاؤ، تو دونوں نے کہا کہ ہم فرما بردار ہو کر حاضر ہو گئے۔ سیم اسی طرح سے سورہ ملک کے اندر بھی جو ہے وہ آیت نمبر 3 میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جس نے اوپر نیچے 7 آسمان بنائے تو تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہیں پاؤ گے۔ اور سورہ حجر میں بھی جو ہے وہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں برج بنائے ہیں، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو ہے وہ چھت بنایا، وہاں سے وہ پانی جو ہے وہ برساتا ہے، اور وہ پانی مختلف نباتات کے لیے، انسانوں کے لیے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کارآمد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے آسمان کے بارے میں بھی بہت ساری آیات میں ڈیٹیل پڑھی ہیں۔ آیت نمبر 47 ہے، اور زمین کو ہم نے فرش کی مانند بچھا دیا، بس ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر شے کے جوڑے بنائے ہیں، شاید کہ تم نصیحت اخذ کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کا ذکر کیا تو آسمان کے ساتھ زمین کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اب آیت 49 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے ہر چیز کے، ہر شے کے جوڑے بنائے ہیں۔ جوڑے کس لیے بنائے؟ تاکہ تم نصیحت اخذ کرو۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، خلقنا زوجینی۔ اب زوجینی گرامیٹیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ڈوئل والا صیغہ استعمال ہوا ہے نا زوجین کے لیے، یعنی کہ جوڑے، زوج کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا، تو لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو جوڑے کا جو معنی ہے نا وہ صرف اور صرف نر اور مادہ کے اس میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس میں بہت ساری جو اپوزٹ چیزیں ہیں نا وہ بھی آتی ہیں، جیسے متضاد چیزیں، ٹھیک ہے، جیسے انسان ہے تو انسان کے ساتھ حیوان ہے، درندے ہیں تو اس کے ساتھ پرندے ہیں، سیم اسی طرح سے یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر نا بہت سارے متضاد جوڑے بھی بنائے ہوئے ہیں، جیسے آسمان ہے تو آسمان کے ساتھ زمین ہے، رات ہے تو رات کے ساتھ دن ہے، روشنی ہے تو اس کے ساتھ اندھیرا ہے، اور اسی طرح سے دھوپ ہے تو اس کے ساتھ چھاؤں ہے، گرمی کے ساتھ سردی۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر آپ شمار کریں تو آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ جوڑوں کی شکل میں بنایا ہوا ہے۔ سیم اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا تو فرشتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو بنایا۔ اب فرشتے کیا ہیں کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں کہ جن سے کبھی بھی غلطی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اسی کے برعکس شیطان وہ ہیں کہ جن سے ہم نیکی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے مرد ہے تو اس کے اپوزٹ عورت ہے، اور اگر دیکھا جائے تو نباتات میں بھی ہمیں نر اور مادہ نظر آتے ہیں، وہاں پہ بھی ہمیں جوڑے نظر آتے ہیں۔ تو پوری اگر جو کائنات ہے اس کے اندر اگر غور و فکر کریں گے نا تو جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری جوڑوں کے شکل میں ہیں، لیکن بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ان مخلوقات کا خالق ہے
اس کا کوئی بھی جوڑا نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وہ بالکل اکیلا ہے، اس کا کوئی زوج نہیں ہے۔ تو اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ شاید تم اس بات سے سبق حاصل کرو کہ اس کی ذات اور صفات میں جو کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس کے ساتھ شرک کرنے سے باز آ جاؤ۔ اور انسان کے لیے سب سے بڑی اور پہلی نصیحت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنایا جائے، اور اس کے ہر حال میں جو ہے وہ اس کی تابعداری کی جائے۔ یہاں پہ آیت نمبر 51 ہے، سیم اس میں وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود شریک نہ ٹھہراؤ، یقیناً میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشرکین کو کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مجھے تم لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آیت 52 ہے، اسی طرح ہوتا آیا ہے کہ نہیں آیا تھا اس سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ساحر ہے یا پھر مجنون ہے۔ سیم وہی والی بات کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ جو مشرکین مکہ تھے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے کیا کیا کہ دعوت کو قبول کرنے کے بجائے کیا الٹا کیا الزام لگا دیا کہ آپ جادوگر ہیں یا پھر آپ مجنون ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اس لیے کہتے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک تاثیر رکھی ہوئی تھی کہ آپ سے جو بھی شخص جو کلام کرتا تھا نا وہ آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ تو اسی بات کو جو ہے وہ اہل مکہ نے اس چیز کو جو ہے وہ ظاہر اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اسی لیے انہوں نے آپ کے خلاف جو ہے وہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کیا اور آپ کو ساحر اور مجنون جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا۔ آیت نمبر 53 ہے، کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے تھے اس کی؟ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کفار کا جو رد عمل ہے وہ اس کو بتایا ہے، تو یہاں پہ کیا ایک تو پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ایک تسلی دی گئی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے سے یہ جو پہلے لوگ ہیں ان کی باتوں کو جو ہے وہ دہرا رہے ہیں، جیسے پہلے لوگ جو ہیں وہ اپنے انبیاء کو اس طرح سے کہہ رہے تھے، سیم اب یہ بھی آپ کو ایسے کہہ رہے ہیں، تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو ہے یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے جاتے ہیں، جانے والا جو بھی ہے وہ اپنے اگلوں کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ آپ نے اپنے انبیاء کے ساتھ سیم ایسے ہی جو ہے وہ رویہ رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو بھی لوگ وہ اللہ تعالیٰ کے باغی اور نافرمان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ صدیوں سے یہی ایک روش جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے کہ ہمیشہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے پہلوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ ان کو انہوں نے اپنے سے پہلے ہوتے دیکھا پڑھا سنا وہ انہی ساری چیزوں کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں اور اسی میں یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی جو چیز ہے یہی ہمیں جو ہے وہ آخرت میں ہمارے لیے ایک نجات کا جو ہے وہ ذریعہ ہوگی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بلکہ یہ ہیں ہی سرکش لوگ، یعنی کہ آپ ان کے بارے میں جو ہے وہ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، ایک طرح کی تسلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور کس طرح سے کہا کہ یہ جتنے بھی یہ جو ایک سرکش اور ایک جو حدود سے نکلے ہوئے جو لوگ ہیں نا، یہ باغی اور یہ سرکش، یہ ایسے لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے انہوں نے اپنے پیغمبروں کے خلاف جو ہے وہ ہمیشہ اعتراضات ہی کیے ہیں۔ آیت 54 ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے رخ پھیر لیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی کہ اگر وہ آپ کی مخالفت میں یہاں تک آ گئے ہیں کہ آپ کو شاعر اور مجنون اور یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں تو آپ جو ہیں وہ ان سے بالکل اعراض کریں، ٹھیک ہے، اور آپ کی جو آپ اپنی جو توجہ ہے وہ ان لوگوں سے ہٹا لیں اور یہ ان کو نا ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کی جو بھی باتیں ہیں آپ ان کے اوپر دھیان نہ دیں۔ آیت نمبر 55 ہے، آپ تذکیر کرتے رہیے کیونکہ یہ تذکیر اہل ایمان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا انسٹرکشن دی کہ آپ نے جو ہے وہ ظاہر ہے دعوت تبلیغ تو آپ نے ہر صورت میں کرنی ہے، آپ نے اس سلسلے کو روکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے،
لیکن یہ اس طرح کے اگر لوگ اگر آپ کے راستے میں آتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ ان کو نظر انداز کر دینا ہے، لیکن آپ نے اپنا پروسیس نہیں روکنا، کیونکہ بہت سارے اہل ایمان ہیں جن کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت مفید ہیں، اور جب بھی جو ہے وہ آپ یہ قرآن پاک پڑھ کے ان کو سنائیں گے، آیات بتائیں گے، تو بہت سے اہل ایمان ہیں جن کے ایمان میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اضافہ ہوتا جائے گا۔ آیت 56 ہے، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ سیم وہی جو انٹروڈکشن میں یہ بات جو بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد اب انسان اور جنات کو تخلیق کرنے کا مقصد بتایا ہے کہ کیوں پیدا کیا انسان اور جنات کو، صرف اور صرف بندگی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی جو ہے وہ یہ بات یہاں پہ بتا دی کہ یہ انسان اور جنات ہیں، ان کا مقصد، ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے۔ اب ہم نے یہ جو بندگی ہے الحمدللہ اس کو بھی ہم نے بہت اچھے سے سمجھا کہ بندگی کا مطلب جو ہے وہ غلامی ہوتی ہے، اور غلامی جو ہوتی ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف ٹائم ٹو ٹائم آپ نے غلامی کرنی ہے، نہیں، بلکہ آپ ہر وقت ہر لمحہ سوتے جاگتے آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آپ نے اپنے آپ کو فیل کرنا ہے۔ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو بندگی یا عبادت ہے، اس کے مطلب پہلے بھی کئی دفعہ اس کی وضاحت ہو گئی ہے، تو اس کے ہم نے دیکھا کہ 3 حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہم نے فقہ کے لیکچر میں بھی اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ بندگی جو ہے وہ اطاعت، اس کا جو پہلا جو ایک ہے نا اس کی ٹائپ، وہ کیا ہے؟ اطاعت ہے، اور پھر دوسرا اس کا درجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ہوگی، اطاعت ہوگی تو ظاہر ہے وہ پھر ساری چیز بندگی میں آ جائے گی۔ لیکن جو تیسرا اس کا درجہ ہے نا وہ عبودیت ہے۔ اس کے بارے میں بھی الحمدللہ ہم نے بہت اچھے سے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ عاجزی کی حالت میں آپ نے کھڑے رہنا ہے۔ اب یہ کھڑے رہنے سے مراد آپ کا قیام بھی ہے، آپ کے رکوع، آپ کے سجدے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو تسبیحات ہے، یہ ساری چیزیں، یہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ سارے عبودیت میں آتے ہیں، اور ان ہر ایک چیز کی اپنی اپنی امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم عبادت کی جو تعریف ہے، اگر وہ صرف یہ جس طرح سے ہم نے عبادت کی تعریف کی ہے، تو اس حساب سے اگر ہم آج اگر اپنا اگر جائزہ لینا تو ایک بڑی ہی ایک تلخ حقیقت جو ہے وہ ہمارے اوپر واضح ہوگی کہ ہمارے شب و روز جو ہیں وہ کس چیز میں گزر رہے ہیں، کس طرح سے جس طرح سے اللہ تعالی عبادت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم یہ دیکھیں تو آج ہماری جو زندگیاں ہیں نا اس میں اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے نا وہ والا جو ایک ایلیمنٹ ہے نا وہ بہت کم نظر آتا ہے ہماری زندگیوں میں۔ جو بہت زیادہ غلبہ ہے نا وہ ہماری جو دنیاوی ایک ساری چیزیں ہیں نا ان کا ہے، ہماری خواہشات کا ہے، اور پھر جو ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی جو خواہش ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر جو ہے نا وہ ہم نے ان کو پرائیورٹی دے دی ہے۔ آیت نمبر 57 ہے میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں پلائیں، یقیناً اللہ ہی سب کو رزق دینے والا، قوت والا اور زبردست ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان سے کیا مراد؟ یعنی کہ انسان اور جنات، پیچھے جو جن کی بات ہوئی ان کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مجھے ان سے کوئی رزق نہیں چاہیے، بلکہ رزاق تو اللہ تعالیٰ خود ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود جو ہے وہ ہر ایک کو رزق دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جنات ہیں، چاہے وہ حیوانات ہیں، ہر ایک کا رازق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ صرف کتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ آیت نمبر 59 ہے، پس ان ظالموں کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، سو یہ مجھ سے جلدی نہ مچائیں۔ اب یہاں پہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ مجھے لوگوں سے رزق کا مطالبہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ جو یہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کھلائے، تو
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی طاقتور ہے، وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ عربوں کے ہاں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے نا زر خرید غلام رکھے ہوئے تھے جو کہ ان کے لیے مزدوری کرتے تھے، ان کے لیے کام کرتے تھے، اور پھر ان کی جو مزدوری تھی وہ اپنے آقا کی، وہ جو کچھ بھی کماتے تھے وہ اپنے آقا کے حضور وہ پیش کر دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ جو تم لوگوں کا طریقہ ہے کہ تم اپنے غلاموں کی کمائی کھاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نہیں کھاتا بلکہ وہ انہیں کھلاتا ہے۔ تو اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ یہ جن کو تم لوگوں نے مشکل کشا سمجھا ہوا ہے، ان کی عبادت کرتے ہو، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، لیکن ایسا ضرور ہے کہ تم ضرور ان کو کچھ نہ کچھ دیتے ہو۔ یہ تمہاری حاجات پوری نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ظاہر ہے وہ بت پرست تھے نا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم ضرور ان کو کچھ نہ کچھ دیتے ہو، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ سورہ فاطر میں بھی جو ہے وہ یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کا کشادہ کر دیتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں بھی جو ہے یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب ان ظالموں کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا ہے، یعنی یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ اپنی ہٹ درمی اور ان ساری چیزوں میں یہ اتنا ایک لمٹ کراس کر چکے ہیں کہ اب صرف اتنی ہی چیز ہے کہ ان کو جو ہے وہ ان کی جتنی بھی باتیں ہیں ان کے اوپر ان کو پکڑ لیا جائے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بات تو ایک ہو گئی کلیئر، ایک حتمی فیصلہ ہو گیا، لیکن وہ فیصلہ تو ہو چکا ہے لیکن اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ آیت 60 ہے، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میں آخر میں جو ہے وہ کیا کہا کہ یہ جس طرح سے انہوں نے سارا کچھ کیا، یہ جو کچھ بھی ان کی حرکات ہے مشرکین مکہ ان سے مخاطبت ہو رہی ہے، تو یہ جتنی بھی ان کی حرکات ہیں جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں ان کے لیے حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور صرف وہ جہنم میں ان کے لیے صرف اور صرف ہلاکت اور بربادی ہی ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ کمپلیٹ ہوگی، ہمارا ٹائم بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہی ہو گیا۔